أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وصلى الله على النبي الكريم سورة الرعد آیت نمبر 6 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ یہ لوگ آپ سے عذاب مانگتے ہیں، تکلیف مانگتے ہیں قبل الحسنہ، عافیت سے پہلے. یعنی مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے عذاب لے آؤ، نعوذ باللہ. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں ہمارے لیے، ہم اللہ کے تابع فرمان بن جائیں اور اللہ ہمارے لیے عافیت نازل کرے. جس منہ سے یہ رسول اللہ کی توہین کرنے کی غرض سے، مذاق کرنے کی غرض سے، استہزاء کرنے کی غرض سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ عذاب لے آؤ نہ، کیوں نہیں آتا تمہارا عذاب اگر تم سچے ہو تو، نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ لوگ تکلیف مانگتے ہیں، عافیت نہیں مانگتے. اور عافیت نہ مانگنے والوں، تکلیف مانگنے سے تمہارا غصہ کیا ٹھنڈا پڑ جائے گا؟ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اس سے پہلے بھی تو کئی مثالیں، کئی کی گزر چکی ہیں. ان سے کیا ہوا؟ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے انبیاء کو تکلیفیں دی، نعوذ باللہ. تو پھر ان کے اوپر پکڑ کیا نہیں آئی تھی پکڑ. تو یہ لوگ عافیت مانگے، نہ کہ یہ تکالیف مانگے. جس طرح کہ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی کثیر آیا ہے. مثلا سورہ الحجر آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. یہ لوگ مشرکین مخالفین کہتے ہیں اے وہ بندہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو پاگل ہے. نعوذ باللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اگر تو پاگل نہیں ہے تو لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کرتا ہم پر اور ہمیں تباہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق دے کر اتارا کرتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو وہ تو پورا کا پورا حق نافذ ہو جاتا ہے، پھر صفائی ہو جاتی ہے. پھر تو عذاب اور تکلیف ایسی وہ لاتے ہیں کہ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اس وقت مہلت کسی کو پھر نہیں ملتی. اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 53، 54 میں بھی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں جلدی کہ لے آؤ. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر ہم نے نہ کر دیا ہوتا تو اب ان کے اوپر عذاب ابھی ہم لے آتے. ہم نے کچھ مہلت دے رکھی ہے، لیکن ان کو بتاؤ کہ وہ وقت بھی اچانک آ جائے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسا اچانک آئے گی وہ گھڑی عذاب والی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جس طرح بیٹھے بیٹھے اچانک زلزلہ آتا ہے، اچانک سیلاب آ جاتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ جو جلدی عذاب مانگتے ہیں انہیں بتا دیں کہ جہنم نے اسی طرح کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، عذاب تو پڑے ہیں تمہارے لیے، اللہ یعوذ باللہ. اسی طرح سورہ المعارج کی پہلی آیت میں سأل سائل بعذاب واقع، کہ مانگنے والے عذاب مانگتے ہیں، عافیت نہیں مانگتے، کہتے ہیں عذاب لے ہم مرتے ہیں، نہیں چاہتے. جی نعوذ باللہ. سورہ شورى آیت نمبر 18 میں بھی ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یہ جو مومن لوگ نہیں ہیں یعنی کافر و مشرک ہیں، یہ آپ سے بہت بڑا جلدی عذاب مانگتے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منها، جبکہ مومن تو ڈر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے
کہ کہیں اپنے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کبھی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 16 میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر یوم حساب سے پہلے جو ہمارا حساب اور عقاب بنتا ہے نا، قطنا کہتے ہیں حساب اور عقاب، ہمارا جو حساب اور سزا بنتی ہے نا ہمیں پہلے دے، یوم الحساب نہ دینا، نعوذ باللہ، یہ استہزان کہتے تھے۔ اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 32 میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، سارے مشرکین مکہ وہ کہتے تھے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے نا، حق ہے نا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور ہمیں درد دینے والا عذاب دے دے، نعوذ باللہ۔ شدت تکذیب اور کفر میں آ کر یوں کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ رسول اور نبی حق ہے تو ہمارے اوپر بدبختی جو پڑی ہوئی ہے اس کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مان دیں۔ عافیت نہیں مانگتے جبکہ عذاب مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا عافیت نہ مانگنے والوں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے ان کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں مثلات وَجَعَلْنَاهُمْ مُثْلَةً وَعِبْرَةً وَعِظَةً لَمَنِ اتَّعَظَ بِهِمْ، کہ ہم نے پچھلی قوموں کو اس واعظ کے لیے واعظ بنا دیا ہے، گویا کہ تمہارے سامنے ہم نے ان کو مثلا یعنی مثال بنا دیا ہے، عبرہ وعظہ ہم نے عبرت اور واعظ بنا دیا ہے کہ لوگوں پچھلی قوموں عاد و سمود، فرعون، ان کے حالات دیکھو، قارون، حامان، ان کے حالات دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ اللہ کے پاس کیا پاور چھن گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اگر عذاب بھیجنا چاہتا، سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو اپنے کیے کے عوض فوراً پکڑتا جاتا تو زمین پر کوئی چلنے والی چیز باقی نہ رہتی۔ جس طرح کے کئی علاقے کھنڈرات میں یکلخت تبدیل ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ پوری زمین کو بھی تو کر سکتا ہے، کیا کمی ہے اس کے سامنے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگ اتنا ظلم بھی کرتے ہیں، اتنا زیادہ صبح و شام خطائیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ مغفرت کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ پھر بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 147 میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں میرے پیغمبر تو فرما دیجئے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نہ جھٹلاؤ، آ جاؤ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، لیکن یہ بھی یاد رکھو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا عذاب مجرم قوم سے پھر ہٹے گا نہیں جب آئے گا۔ جس طرح یہاں فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال رہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر جب پکڑ آ جاتی ہے وہاں ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، وہاں دم کرنے والے بھی جواب دیتے ہیں، ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہم سے لا علاج ہو چکا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، جا بجا قرآن میں ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 167 میں فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ بڑی جلدی طاقت رکھتا ہے عذاب دینے کی، لیکن یہ بھی سوچو کہ وانہ لغفور الرحیم، وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحمتیں بھی کرتا ہے۔ دونوں باتیں رکھو، خوف اور امید اپنے اللہ سے رکھو پوری کی پوری۔ سورہ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجیے انی انا الغفور الرحیم، میں اللہ ہر وقت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں،
آؤ تو صحیح، پوری طرح مجھ سے معافیاں مانگو تو صحیح، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بندوں کو بتا دو کہ جب میں عذاب دیتا ہوں تو میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا ہوتا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے تفسیر ابن ابی حاتم کی ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، جب یہی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا عفو اللہ وتجاوزہ ما ہنأ احدا العیش، اگر اللہ تعالیٰ کی عفو اور اللہ کا درگزر کرنا یہ اللہ نے قانون نہ بنایا ہوتا نا تو ہم میں سے کوئی بندہ اپنی گزران میں پل بھر بھی نہ چل سکتا۔ اتنے بندے کہاں ہیں کہ اپنے اللہ کی نافرمانیاں تو چھوڑے پھر بھی اللہ کی قدر پوری کرنے والے ہوں؟ نہیں، اللہ کی قدر پوری نہ کرنا یہ بھی تو اللہ کے عذاب میں کمی ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، یہ فیسیلٹی رکھ دی ہے کہ اللہ کا عفو اور درگزر عام ہے۔ وَلَوْلَا وَعِيدُهُ وَعِقَابُهُ لَاتَّكَلَ كُلُّ أَحَدٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل ڈراتا بھی نہیں، اپنے تکلیفیں بھی نہ بھیجتا تو پھر سارے لوگوں نے پھر بھی خراب ہو جانا چاہا، ہر بندہ توکل کر کے بیٹھ جاتا بھائی کچھ نہیں ہوتا، بھائی کیے جاؤ گناہ، نعوذ باللہ۔ اللہ نے دونوں باتوں کے درمیان رکھا تاکہ ہر طرح سے بیلنس برابر رہے اور انسانیت بگڑے نہیں۔ اسی لیے فرمائے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، ظلم کے باوجود اللہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مفسر ابن کثیر ایک حافظ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ تاریخ الحسن ابن عثمان کے الحسن ابن عثمان ابی حسان الزیادی ان کے ترجمہ میں جہاں ان کی باتیں لکھی ہیں وہاں پر تاریخ دمشق کی روایت یہ بھی ہے کہ انہو رآ رب العزت فی النوم، کہ نیند میں انہیں رب کریم نے یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وہ کیسے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، یہ چیزیں اللہ انبیاء سے ہر وقت ملاقات کرتے ہیں، وحی کے ذریعے، کلام کے ذریعے، کبھی کس انداز میں تو کبھی کس انداز میں، تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی مہربانی فرما دیتے ہیں کہ بندے تک پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ حضرت حسن ابن عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی کی اپنی امت کے بارے میں سفارش کر رہے تھے۔ ویسے خواب جو ہیں حجت نہیں ہوتے لیکن مبشرات کے قبیلے سے ہوتے ہیں، وہ پیغامات ہوتے ہیں، اس لیے محدث ابن کثیر مفسر ابن کثیر بھی اس بات کو درج فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے آدمی میں سے یشفع فی رجل من امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک آدمی کی بڑی زور و شور سے سفارش فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یکفک انی انزلت علیک فی سورۃ الرعد، سورۃ الرعد میں نے جو آیت نازل کی تھی کیا وہ کافی نہیں ہے؟ آپ جو سفارش فرما رہے ہیں تو وہ آپ کی سفارش جیسی تو میں نے آیت نازل کر دی ہے، مقبول سفارش ہو گئی ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ میں اللہ معاف کرنے والا ہوں لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود۔ فرماتے ہیں بس یہی آیت میں نے سنی، قال ثم انتبہت، تو پھر مجھے جاگ آ گئی، پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظلم کے باوجود معاف تو کر دیتا ہے لیکن بندوں کے ظلم کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بندے معافیاں اس کے باوجود بھی نہیں مانگتے۔ مثلا بخاری شریف میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، تین ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نظر شفقت سے۔ رجل حلف علی سلعۃ لقد اعطى بها اکثر مما اعطى وهو کاذب، کہ ایک آدمی جو اپنے سامان بیچنے کی غرض سے جھوٹا
جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹا حلف لیتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ملے، جبکہ وہ اس حلف میں کاذب ہوتا ہے سامان بیچنے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کاذب اور جھوٹے کے ساتھ کلام شفقت بھی نہیں فرمائیں گے، نذر شفقت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، خصوصاً عصر کے وقت جب دکانیں بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی قسم اٹھا رہے ہوتا ہے کہ میرا مال جلدی جلدی بکے، اور لوگوں کو سمیٹنے کے لیے، مال سمیٹنے کے لیے دکان بند کرنے کے ٹائم میں، تاکہ جلدی جلدی بکے، اور بڑے حلف شلف لیتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ اس سے بھئی لوگوں کے پیسے ہتھیانے کی خاطر اتنے جھوٹی قسمیں، اور پھر وہ اللہ کے نام کو ساتھ شامل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کلام شفقت بھی نہیں فرمائیں گے اور نذر شفقت بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَالٍ، اور ایک اور آدمی ایسا ہے جس کے پاس بچا ہوا پانی بھی پڑا تھا نا، اتنی سستی سی چیز ہے، اور وہ اس کو بھی نہیں دیتا کسی کو۔ جس طرح لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے پانی بند کر دیے، یا لوگوں کو ان کے دروازوں سے پانی کو مشکل سے گزرنے دیا وغیرہ ذالک، کوئی بھی ایسی آسان سی باتیں ہوتی ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان چل سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، خود تو احسان کرنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، آج میں بھی اپنا فضل تیرے اوپر روکوں گا، جس طرح کہ تو نے بھی ایک زائد چیز اور فضل والی چیز تو نے روکی تھی، تیرے ہاتھوں نے تو نہیں بنائی تھی، تو نے لوگوں پر تنگی کی تھی، لہذا میں بھی اپنا فضل تیرے اوپر بند کر رہا ہوں، الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگوں کے ظلم ہوتے ہیں، لوگوں کے ظلم کے باوجود اگر وہ معافیاں مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔